عمران بھائی ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اور ان کی بہت سے واقعات اور بہت سی باتیں سنتے ہیں، ہمیں درس کیا ملتا ہے امام علی کی زندگی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایسے سوال لے کے آتے ہیں جس سے امت کو رہنمائی ملتی ہے، رہبری ملتی ہے۔ اللہ آپ کی جزا دے میری جان۔ میں درس کیا ملتا اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن ایک بات میں ایڈ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس پہلو سے اٹھا کے دیکھیں، یہ ہر پہلو میں آپ کو اعلیٰ درجے پہ نظر آئیں گے۔ بے شک بے شک۔ علم کے اعتبار سے دیکھیں تو فرما رہے ہیں سلونی ما شئتم، اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ واہ۔ عظمت کے اعتبار سے دیکھیں تو ان سے بڑا عظیم کوئی نہیں۔ مظلوم ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، کہ خود بھی شہید ہو رہے ہیں، ساری نسل بھی شہید ہو رہی ہے۔ اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صحابہ کی جوڑیاں بنائیں، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت میں میرا جوڑی دار ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ باقیوں کی بھی جوڑیاں بنائی، فرمایا میری جوڑی کسی کے ساتھ نہیں بنائی، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اور عظمت کا عالم یہ ہے جیسے امام الانبیاء کا شجرہ مبارکہ آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، شیر خدا کا بھی ویسے ہی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اوپر تک جاتا ہے، ایسے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن ذیشان بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفکشات بن سام بن نوح بن لامک بن متشالح بن ادریس بن یرید بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن سیدنا آدم علیہ السلام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اپنے اس پیارے ہستی کو سب سے اونچا، علی کا لفظی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے بلند لفظی ترجمہ۔ حیدر کرار کو اٹھا کے دیکھیں تو حیدر کہتے ہیں وہ شیر جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا، بے شک۔ اور کرار اس کو کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کے آئے۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ باقی رہا معاملہ کہ ان کے زندگی سے ملتا کیا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں چیزیں ہیں، وہ تو علم کا ایک سمندر ہے احسن بھائی۔ لیکن ایک وصیت جو انہوں نے مجھے، آپ کو، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ میرا آپ کا باقاعدہ ذکر کیا، میرا آپ کا پوری امت کا ذکر کیا، اور حضرت امام حسن کو بلا کے فرمایا یا حسن وجمیع ولدی ومن بلغہ بکتابی، ہے میرے بیٹے حسن اور میری قیامت تک آنے والی آل نسل اور جن تک میرا یہ پیغام پہنچے جو مجھے پیار کرنے والے ہیں، میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرنا۔ کیا مطلب؟ کبھی کسی کے عیب نہ دیکھنا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ کبھی کسی کے عیب نہ دیکھنا، اپنی خوبی نہ دیکھنا، دوسرے کی خامی نہ دیکھنا۔ اور دوسری بات فرمائی سمعت ابا القاسم یقول، میں نے ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، ان صلاح ذات البین، جو اصل میسج میں دینا چاہ رہا ہوں جو آپ نے پوچھا، ان صلاح ذات البین، آپس میں صلح، آپس میں محبت، آپس میں جوڑ، آپس میں اتفاق، یہ پتہ کتنا افضل ہے؟ آگے سنیے، افضل من عامت الصلاح والصیام والحج، فرمایا روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے عبادات ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اور فرمایا اسی خطبے کے آخر میں، چھوٹا سا خطبہ آخر میں فرمایا انظروا الی ذوی ارحامکم، رشتہ داروں کی طرف خاص نظر کرم رکھنا، اللہ اس کی برکت سے یہون اللہ علیکم الحساب، اللہ تمہارا حساب آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب عمران بھائی۔